بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 23 ذی قعدہ 1443 ہجری مطابق 24 جون 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ عیسائیت، قسط نمبر 12، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ موجودہ عیسائیت کا دوسرا گمراہی والا عقیدہ کفارے کا عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان پیدائشی گنہگار ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں وہ پھل کھا لیا جسے اللہ پاک نے انہیں منع کیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو گئے۔ اور چونکہ وہ سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں اور سارے انسان انہی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا وہ گناہ بھی تمام انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس لیے اب جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے چاہا، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پھر اللہ نے چاہا کہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے اور انہیں اس گناہ سے مکتی دے، مگر اس کے قانون میں اس گناہ کی سزا صرف موت تھی۔ اب اگر سارے انسانوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تو یہ چیز اس کے نظام کے خلاف ہوتی، اس لیے اس نے اس کی تدبیر یہ نکالی کہ سب کی طرف اس کا بیٹا عیسیٰ سولی پر چڑھ جائے تاکہ اس کی موت سب کی موت کا بدل بن جائے، اور اس طرح سارے انسانوں کا وہ پاپ دھل جائے جو ان کے باپ آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ گنہگار ہوئے، سارے لوگ گنہگار ہوئے۔ اسی طرح دنیا کو نجات و مکتی مل سکتی ہے، لہذا عیسیٰ مسیح دنیا میں آئے، سارے انسانوں کو مکت کرانے کے لیے خود سولی پر چڑھ گئے، پھر 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے باپ یعنی خدا کے پاس پہنچ گئے۔ عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے یہ بے انتہا گمراہی والا عقیدہ ہے۔ اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو اس میں یہ ہے کہ اس عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار ماننا پڑتا ہے، جبکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھولے سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اسے بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ سارے انسانوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے گنہگار مانا جاتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا بھی تھا تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اب ان کی ساری اولاد گنہگار ہے؟ باپ کی گناہ کی سزا اولاد کو کیوں ملے گی؟ پھر تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اگر سارے انسان ہی گنہگار ہیں تو ایک شخص کی سزا سے سب کا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ اس لیے یہ عقیدہ ہر اعتبار سے غلط اور گمراہ کن ہے، اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامیات۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، سورہ فجر آیت نمبر 1-2۔ 10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحجہ کے یہی ابتدائی 10 دن ہیں۔ حدیث پاک میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں۔ بخاری 969۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دن سب سے افضل ہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ ترمذی 758۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و دعا اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے عظیم کوئی دن ہے، نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل اتنا پسند ہے۔ اس لیے ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد 6154۔ قربانی کی روح اور اس کا مقصد۔ انسان اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا، دوسری روح کا۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکال دی جائے تو ہم بے جان لاش بن جائیں۔ یہی حال ساری عبادتوں کا ہے۔ ہر عبادت 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے اور دوسری اس کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ قربانی کی بھی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ اس کی ظاہری شکل جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اس کی روح اللہ کی مرضی کے آگے اپنے مرضی کو قربان کر دینا ہے۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو ہر چیز کو اس کی مرضی کے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر اس کی خاص مدد چاہتے ہو
تو اطاعت کے راستے پر چلو، اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی، اپنے جذبات قربان کر دو۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے انجام دیا جائے۔ اس کے لیے دل کا خلوص، اللہ کی محبت بہت ضروری ہے۔ قربانی کے ذریعے صرف جانور ذبح کرانا مقصود نہیں، بلکہ یہ علامت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اللہ کے لیے اپنی عزت، عہدہ، مال و دولت، اولاد، اپنی جان، اپنی خوشی و جذبات سب کچھ قربان کر دیں گے۔ مسائل، قربانی کے چند ضروری مسائل۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی: مسئلہ، قربانی کے دنوں میں قربانی کے بدلے اس کی رقم صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے۔ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی دونوں اگر صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے 2 قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹے دونوں صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے، چاہے اکٹھے رہتے ہوں۔ مسئلہ نمبر 3، کچھ لوگ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں جبکہ اس پر واجب نہیں ہوتی اور دوسرے پر واجب ہوتی، اس لیے پہلے اس کی طرف سے قربانی کرنی ضروری ہے جس پر واجب ہے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو کسی اور کی طرف سے بھی کر دیں۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے قربانی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے لیکن حالات اور رکاوٹوں کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی اس رقم کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس کو اس نیت سے رکھ دینا کہ اس سے آئندہ سال قربانی کر دے گا، درست نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے گزشتہ سال قربانی چھوٹ گئی ہو تو وہ اس کے بدلے اس سال قربانی نہیں کر سکتا بلکہ اسے ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب تو ہوتا ہے مگر اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا یا چاندی ہے یا پھر تجارت کا سامان ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ قرض لے کر ہی کیوں نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 6، اس طرح کے جانور کی قربانی، اس طرح کے جن کا ذکر آ رہا ہے ان کے قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور کانا ہو، جو بیمار ہو، جو لنگڑا ہو، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔